بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کے بارے میں گفتگو کریں گے جس سے ہماری نوجوان نسل آج کل بہت پریشان ہے، وہ ہے منفی سوچیں۔ انسان جب معاشرے میں ارد گرد لوگوں کو دیکھتا ہے تو انسان منفی سوچوں کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی میرے پاس یہ چیز کم ہے، میرے فلاں کے پاس فلاں چیز بہت زیادہ ہے۔ یعنی ہم اپنے دوستوں، رشتہ داروں یا کسی بھی اور شخص کے پاس کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم ایک ایسی دنیا میں چلے جاتے ہیں، غم، مایوسی، نا امیدی ہمارا ساتھ بن جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ویڈیو آپ کے لیے لائے ہیں جس سے آپ ہر وقت، ہر لمحہ مثبت سوچوں میں رہیں گے، جن پر عمل کر کے ایک آپ اچھی اور پرسکون زندگی گزار سکیں گے، کیونکہ مثبت رہنے میں ہی سکون ہے اور سکون سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ سکون زندگی میں ہو تو کوئی چھوٹی نعمت بھی بہت بڑی لگتی ہے، اور اگر سکون زندگی میں نہ ہو تو چاہے جتنی مرضی نعمتیں ہوں، انسان کبھی بھی دلی خوشی محسوس نہیں کرتا۔ آج میں آپ کو ایسی 3 تعلیمات کے بارے میں آگاہ کروں گی جن پر ہمارے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کو اپنا کر ہم ایک پرسکون خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان 3 تعلیمات میں سب سے پہلے ہے توکل، دوسری ہے شکر گزاری اور تیسری ہے صبر۔ ہم ایک ایک کر تینوں پر گفتگو کریں گے اور ایسے طریقے آپ کو بتائیں گے جن کے ذریعے ان تعلیمات پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ان سب سے پہلی تعلیم ہے توکل۔ توکل ہے کیا؟ توکل یہ ہے کہ اللہ کی حکمت اور رہنمائی پر بھروسہ کرنا۔ یعنی حکمت اور رہنمائی سے مراد کیا ہے؟ حکمت اور رہنمائی سے مراد یہ ہے کہ ہم قرآن پاک میں یہ پڑھتے ہیں، جس ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ایک پتا بھی جو ہلتا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ یعنی ہماری زندگی کا ہر معاملہ، ہم جس حالت میں بھی ہیں یا جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ وہ با اختیار ہے، ہم تو بے بس اور ناکارہ انسان ہیں۔ ہمیں اس چیز پر مکمل توکل ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر معاملہ، ہر لمحہ، ہر سوچ جو ہمارے ذہن میں آتی ہے، اس کا مالک و خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے حکم کے بغیر ہمیں ایک سوچ بھی نہیں آ سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے ناموں میں سے ایک نام سبحان ہے، یعنی ہر عیب سے پاک۔ جو ذات ہی ہر عیب سے پاک ہے اور جس کے ہاتھ میں ہمارے تمام معاملات ہیں، بھلا ہمارے جو معاملات وہ اس کے حکم سے وجود پاتے ہیں، ان میں کوئی غلطی یا کمی ہو ہی کیسے سکتی ہے؟ ہمارا اللہ تعالیٰ پر یہ مکمل توکل ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں چاہے کچھ بھی ہے، چاہے ہم جس بھی حالت میں ہیں، چاہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ہمارا یہ توکل ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے تو یہی معاملہ ہمارے لیے بہترین ہے، کیونکہ یہ اس خالق حقیقی کے حکم سے ہے جو بے عیب ہے۔ اس کے حکم سے یہ معاملہ وجود میں پایا ہے، وہ بے عیب ذات ہے۔ تو توکل اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پہ مکمل اور دل و جان سے بھروسہ کرنا توکل ہے۔ اس دوسری تعلیم ہے شکر گزاری۔ شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری یہ ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو تسلیم کرے۔ وہ والی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے انسان کو دی ہیں، وہ والی نعمتیں جو اس کو پیدائش کے وقت سے ملی ہیں، اس کی آنکھیں، اس کے ناک، اس کا جسم، جس انسان کچھ انسانوں کے پاس تو یہ نعمتیں بھی نہیں ہوتی۔ انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے درجے والے انسان کی طرف دیکھنا چاہیے تاکہ اسے اپنی نعمتوں کا اچھی طرح احساس ہو سکے کہ اس کو بہت سی ایسی نعمتیں ملی ہیں جس کی دوسرے لوگ خواہش رکھتے ہیں۔ اس بات کے بارے میں ایک حدیث میں بھی مفہوم ہے، ایک حدیث کا مفہوم مبارک ہے کہ انسان تبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار بن سکتا ہے جب وہ اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں کو دیکھے۔ انسان کو اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے لگ کر ناشکری کا دامن نہیں تھامنا چاہیے۔ اگر انسان ناشکری اور نا امیدی کی دنیا میں اپنے اندر کو بسا لیتا ہے تو وہ کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر پاتا، اور جو نعمتیں اس کو خالق حقیقی سے بن مانگے ملی ہوتی ہیں وہ بھی اس سے چھن جاتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تسلیم کرے اور چھوٹی چھوٹی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کرے تو اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک آیت مبارکہ کا مفہوم مبارک ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔
اس وجہ سے ہمیں ہر لمحے ہر وقت اپنی نعمتوں کو دیکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی کثرت سے شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور تیسری تعلیم ہے صبر۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صبر انسان کے اندر پیدا کیسے ہوگا۔ ایک صبر ایک بہت بڑی چیز ہے، یعنی اپنے اندر کو ضبط کرنا، اپنے آپ کو کسی بھی ایسی حالت جو انسان کی مطابق نہیں ہے، جو انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اس حالت میں ڈالنا صبر ہے۔ انسان اپنے اندر کو صبر میں کیسے منتقل کر سکتا ہے؟ یہ تسلیم کرنا کہ زندگی جو ایک ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اتار چڑھاؤ کا نام ہے۔ یہ انسان کے اندر، یہ بات انسان کے اندر صبر کو فروغ دیتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی صبر کی تعلیم ہے۔ ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ ہم تبھی ایک اچھے اور ایک مخلص انسان بن سکتے ہیں جب ہم قرآنی اور دینی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ ان 3 تعلیمات پر، جن میں توکل، شکر گزاری اور صبر ہے، اگر ہم اپنی زندگی کو ڈھال لیں تو خوشی، سکون ہمارا مقدر بنے گا اور ایک ہم خوشگوار زندگی گزارنے کے مستحق بنیں گے۔